اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یزعم انہ قد بایع بیدہ ولم یباع بقلبہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا سلسلہ نہج البلاغہ کے متن خوانی کے حوالے سے چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبوں میں ہم 7 خطبے جو ہے بیان کر چکے ہیں۔ آج 8واں خطبہ، 9واں، 10واں اور 11 چونکہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں، کوشش کریں گے تاکہ جلدی جو یہ سلسلہ ہمارا پورا ہو جائے۔ اس خطبے میں جو ہے مولا کائنات نے 2 چیزوں پر اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا کہ خلیفہ مان کر مجمع عام میں بیعت کر کے معاہدہ شکنی کرنے والے صحابہ پر تنقید، اور بیعت کرنے کے بعد مخالفت کرنے والوں سے دلیل کا مطالبہ۔ مولا نے اس خطبے میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یزعم انہ قد بایع بیدہ ولم یباع بقلبہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے سرسری طور پر ہاتھ سے بیعت کر لی تھی، اور یہ کہ اس نے دل کی رضامندی سے بیعت نہیں کی تھی۔ اس طرح اس نے بیعت کر لینے کا اقرار تو کر لیا ہے، مگر باطنی اختلاف کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ کوئی ایسی دلیل و سبب پیش کرے جسے سب جانتے پہچانتے ہوں۔ ایسی دلیل نہ لانے کی صورت میں اس پر لازم ہے کہ دوبارہ بیعت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 9 میں مولا نے جو اشارہ کیا ہے کہ جو ہے اس میں ایک چیز کی طرف جو مولا نے اشارہ کیا ہے، گیدڑ بگیاں بزدلی کی شناخت ہے، یعنی گیدڑ کی طرح جو صدائیں دیتا ہے، بگیاں لگاتا ہے، وہ بزدلی کی شناخت ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَقَدْ أَرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا، فرماتے ہیں کہ یقیناً قریشی مخالفین ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے بادلوں کی طرح خوب گرجے اور بجلی کی طرح چمکے اور کڑکے، اور ان دونوں رعبدار گیدڑ بگیوں کے باوجود بزدلی کی نمائش کرنے سے نہ شرمائے، اور ہم جب تک دشمن پر ٹوٹ کر نہ برسیں، نہ کڑکتے ہیں نہ گرجتے ہیں، اور جب تک خوب برس نہ لیں سیل رواں نہیں بنتی۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 10 میں مولا فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے، ابلیسی حملے کی تیاریوں پر تنبیہ اور تباہ کن انتظام، اور علی علیہ السلام کو ہرگز فریب نہیں دیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں الا وان الشیطان قد جمع حزبہ واستجلب خیلہ ورجلہ، فرماتے ہیں تمام متعلقین خبردار رہیں کہ شیطان نے اپنے پورے گروہ کو جمع کر لیا ہے، اور حملے کے لیے اس نے اپنی تمام سوار اور پیدل افواج و سامان ہر و رست فراہم کر لیا ہے، اور میرے ساتھ صرف میری بصیرت ہی ہے، نہ میں نے کبھی ڈھونگ رچایا نہ میک اپ کیا، اور نہ مجھے میک اپ کر کے یا ڈھونگ رچا کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور قسم بخدا اگر خدا نے چاہا تو میں ان کے لیے ایک ایسا امٹتا ہوا حوض تیار کر دوں گا جس کو خوف میں خود ہی خالی کر سکتا ہوں، جس کے گھیرے میں آ جانے کے بعد نہ تو وہ اس کے احاطے سے باہر نکل سکیں گے اور نہ ہی اس کی طرف پلٹ سکیں گے۔
اس کے بعد خطبہ نمبر 11 میں مولا نے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، بلکہ 4 چیزوں کی طرف، کہ دشمنان خدا اور رسول سے جنگ کا طریقہ۔ پہلی چیز جو مولا نے اشارہ کی ہے، پہاڑ کی طرح جم کر کھڑا ہونا اور دشمن کے آخری صفوں پر نظر رکھنا۔ دوسری، سر و سینہ اور جان اللہ کو سپرد کر دینا۔ تیسری، افواج کی کثرت کو حقیر سمجھنا۔ اور چوتھی، نصرت خداوندی پر یقین رکھنا۔ یہ 4 چیزیں مولا نے جو اس خطبے نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے مگر تو اپنی جگہ سے پیچھے نہ سرکنا، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بند کر لینا، اپنا سر و پیشانی اللہ کو سونپ کر جنگ کرنا، اپنے قدم زمین میں گاڑ کر مقابلے میں ڈٹ جانا، افواج کی آخری صفوں کو نظر کی رسائی میں رکھنا اور دشمن کی کثرت و قوت کو نظروں میں نہ سمانا، اور یہ علم و یقین برقرار رکھنا کہ نصرت و فتح اللہ پاک کی طرف سے ضرور ملے گی۔ اس خطبے میں مولا نے جو بہت ہی اچھے انداز میں میدان جنگ میں جانے کے لیے جو ہے اشارہ کیا ہے، کہ جو پہلا اشارہ کہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا ہے، کبھی بھی دشمن کے خوف سے جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، جو ہے بھاگنا نہیں ہے۔ اور دوسرا، سر و سینہ اور جان اللہ کو سپرد کرنا۔ جب ہم اپنی جان خدا کے حوالے کر دیں گے تو ہمیں باطل قوتوں سے کبھی بھی خوف نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے افواج کی کثرت کو حقیر سمجھنا، یعنی جب ہم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اپنی جان خدا کے حوالے کر دی تو سامنے کی فوج جو ہوگی چاہے کتنی کثیر کیوں نہ ہو لیکن وہ جو ہے قلیل نظر آئے گی۔ اور چوتھی، نصرت خداوندی پر یقین رکھنا کہ خدا یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔